آپ جانتے ہیں کہ جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند نظر آتا ہے اس مہینے کا، تو سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، ہر طرف فتووں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سوشل میڈیا پر اعتراض کرتا ہے۔ اور وہ اعتراض کیا ہوتے ہیں؟ وہ اعتراض یہ ہوتے ہیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا؟ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا؟ پھر یہ لکھا جاتا ہے، ایک پوسٹ بنائی جاتی ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت اتنی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی مدت میں کیا میلاد منایا گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت اتنی ہے، کیا میلاد منایا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت اتنی ہے، کیا میلاد منایا گیا؟ مولا علی کی خلافت کی مدت اتنی ہے، کیا میلاد منایا گیا؟ پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، پھر ائمہ اربعہ 12 امام، اس طرح پھر محدثین کرام، فقہاء کرام کہ جو دور تھا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک پوسٹ بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے ایک سازش کے تحت، اور جو بیچارے سادہ لوگ ہیں، جو اہل محبت لوگ ہیں، جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، ان کو پریشان کرنے کے لیے، امت کا نبی سے تعلق کمزور کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ یہ حرکتیں پہلے بھی کی جاتی تھی، یہ صدیوں سے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، لیکن پہلے میں اور اب میں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ پمفلٹ چھاپتے تھے اور جا کر جلسوں میں پمفلٹ تقسیم کرتے تھے اور کتابیں لکھ دیتے تھے، لیکن اب تھوڑے سے حالات بدل گئے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پوسٹ بنوائی جناب اس کو ڈال دی۔ جو بندہ پوسٹ بنا رہا ہے اور جو بندہ فیس بک پہ چلا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا۔ تو میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آج کے خطاب میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو میلاد کے منکر لوگ ہیں جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں، ادب تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے میں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ تربیت نہیں ہے، گالم گلوچ، کسی پر کیچڑ اچھالنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کسی کا نام لینا سب کو پتہ ہے۔ کوئی بندہ بھی جناب روٹی کا لقمہ ناک میں نہیں ڈالتا، منہ میں ڈالتا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میلاد منانے والا کون ہے اور میلاد کے منکر کون ہے، میلاد کی مخالفت کرنے والے کون ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے کی تاکہ آپ کو بات مقدمہ سمجھ آئے۔ اب جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کی خوشی کا معاملہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کی خوشی جو ہم مناتے ہیں، جب ہم خوشی مناتے ہیں سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، جناب میلاد منانا شرک ہے۔ اب جو بندہ اعتراض کر رہا ہے اس بیچارے میں اتنی بھی عقل نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اتنی بھی عقل نہیں ہے وہ یہ سوچے میلاد تو شرک کا توڑ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے نہ اللہ کو جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ جب ہم میلاد کرتے ہیں ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، نبی پیدا ہوا ہے۔ ہمیں تو شاباش آپ لوگ دیں کہ بھئی آپ نے شرک کی جڑیں کاٹ دی، آپ نبی کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کا بندہ سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور ویسے بھی بات بات پہ شرک فتوے لگانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے،
وہاں پر میرے آقا کے لیے ممبر رکھا گیا، میرے آقا نے خطاب فرمایا، میرے آقا بخاری جلد اول کی حدیث ہے، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے قسم فرمائی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اب اگر کوئی حضور کی امت پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پہلا اعتراض ہے کہ میلاد شرک ہے، اس کا جواب آپ کو مل گیا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے جناب میلاد بدعت ہے، اور بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد صحابہ نے نہیں منایا، نبی پاک نے خود نہیں منایا، تو یہ آپ کوئی نیا کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ حضور کی حدیث ہے کہ جس نے اچھا کام رائج کیا اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے کیا ہے، وہ جس نے رائج کیا بنیاد رکھی اس کو بھی ثواب ملے گا اور کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ ایک بدعت سیاح ہے جس نے برا کام ایجاد کرتا ہے اور اس کو بھی گناہ ملے گا، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا۔ تو محترم حضرات یاد رکھیں میلاد شریف جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے۔ میلاد نبی پاک کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ میلاد کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سوچیں میلاد ہے کیا؟ میلاد نبی پاک کا ذکر ہے، نبی پاک کی تعریف ہے، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، میرے آقا کی مکی زندگی کا ذکر کرنا، مدنی زندگی کا ذکر کرنا، میرے آقا کی مسکراہٹوں کا ذکر کرنا، میرے آقا کے تجارت کا ذکر کرنا، میرے آقا کے معجزات بیان کرنا، میرے آقا کے فضائل کمال بیان کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ تو پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک میرے آقا کا میلاد بیان کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام تو ہر وقت میرے آقا کی تعریف کرتے تھے۔ تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر کوئی کہے جناب نہیں جو جس طرح اب جناب میلاد ہوتا ہے اس طریقے سے پہلے نہیں ہوتا تھا، اس طریقے سے پھر بہت سارے کام نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ختم بخاری شریف کے پروگرام تمام لوگوں کے مدارس میں ہوتے ہیں، کیا اس طرح پہلے ہوتے تھے؟ کیا نبی پاک کے دور میں اس طرح مساجد تھی؟ کیا نبی پاک کے دور میں پنکھے تھے؟ کیا اے سی تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے جناب حج عمرے پہ جاتا تھا؟ کیا نبی پاک کے دور میں جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کیا نیچے ٹھنڈا پتھر لگا ہوا تھا؟ کیا نبی پاک کے دور میں جب جناب آپ صفا مروہ کے صحیح کرنے جاتے تھے کیا سایہ اوپر تھا، اے سی لگے ہوئے تھے، نیچے ٹھنڈے پتھر لگے ہوئے تھے؟ آپ اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر تو نبی پاک کے دور میں یہ سارے کام نہیں تھے۔ نبی پاک کے دور میں قرآن پاک پر زبر زیر پیش نہیں تھے، یہ حجاج بن یوسف نے لگائے۔ نبی پاک کے دور میں تراویح کی جماعت نہیں تھی باقاعدہ، کبھی میرے آقا فرماتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن باقاعدہ اس جماعت کا طریقہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کیا اور فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی ہے بدعت۔ تو پتہ چلا کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسے کام جو خود کرتے ہیں جو نبی پاک کے دور میں نہیں تھے، اس کا تصور ہی نہیں تھا، وہ تو جائز ہے، اور جو ان کو خود پسند نہ ہے ان کی مرضی کے مطابق اس کو کہتے ہیں ناجائز ہے۔ ویسے بھی ایک بات یاد رکھیں، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، جو چیز حرام ہے اس کو اسلام نے بیان کر دیا، جو چیز اس کا اسلام میں ایک حکم آ گیا حرام ہے، اور جو چیز حلال ہے اس کا اسلام نے مطلقاً حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ایک ہی آیات میں بیان کر دیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تفصیل آ گئی، ماں بہن بیٹی پھوپھی ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہے وہ قرآن میں کہاں ہے؟ کیا کسی برادری کا لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ کو ملتا ہے قرآن میں کہ اس خاتون سے نکاح کرو اس سے نہ کرو؟ پتہ چلا کہ جائز کام زیادہ ہیں، یہ مطلقاً حکم دیا جاتا ہے، اور جس کام سے شریعت میں منع نہ کیا گیا ہو، جس کی حرمت اسلام میں نہ آئی، وہ جائز ہے۔ تو میلاد کے بارے میں کوئی ایک حدیث کوئی دکھا دے کہ جہاں میلاد سے منع کیا گیا ہو، تو پھر بھی ہم بھی میلاد نہیں کریں گے جب منع نہیں کیا گیا، اور میلاد ہے نبی پاک کے ذکر کا نام۔ تو ہر دور کے حساب سے معاملات بدلتے رہتے ہیں۔ شادیاں حضور کے دور میں بھی ہوتی تھی، ولیمے ہوتے تھے، صحابہ کے دور میں ہوتے تھے، اہل بیت کے دور میں ہوتے تھے، اولیاء اور صوفیاء کے دور میں ہوتے تھے، شادیاں اب بھی ہوتی ہیں۔
لیکن آپ کہیں کہ جناب شادی حال اس وقت کہاں تھے؟ تو محترم حضرات، یہ ہر زمانہ، ہر حالات، جو دور، ہر دور کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غیر شرعی کام ہو اس کو کہا جائے تو پتہ چلا یہ جو بدعت کا الزام لگایا جاتا ہے میلاد کے حوالے سے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سوال کرنا کہ جناب اگر میلاد کی اتنی اہمیت ہے تو لفظ میلاد کو قرآن سے ثابت کرو، میں کہوں گا توحید اسلام کی بنیاد ہے یا نہیں ہے؟ لفظ توحید آپ مجھے قرآن سے دکھا دیں۔ آپ کہیں کہ جناب لفظ توحید تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے ایک ہونے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قل هو اللہ احد۔ ہم کہیں کہ جناب علی لفظ میلاد قرآن میں نہیں ہے، لیکن میلاد کس چیز کا نام ہے؟ حضور کے تشریف آوری کا نام ہے، تو حضور کے تشریف آوری کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، اور اس کے علاوہ اور بے شمار قرآن کی آیات ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو پتہ چلا اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ سوال کرنا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی میلاد منایا۔ میں ادھر سے بات شروع کرتا ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک جلسہ توحید کا کیا جس میں تمام روحیں موجود تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ میرے آقا نے جواب دیا۔ اب یہ توحید کا جلسہ تھا، اور ایک جلسہ ہوا رسالت کا، اس میں اللہ نے سب روحوں کو نکال دیا، صرف انبیاء کی روحیں تھی۔ کس کی روحیں تھی؟ انبیاء کی۔ یہ عالم ارواح کی میں بات کر رہا ہوں، انبیاء کی روحیں تھی۔ جب انبیاء کی، یہ رسالت کا جلسہ تھا، اب انبیاء کی روحیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بات کی ہے، نبی کی شان بیان کی ہے، اللہ نے نبی کی عظمت بیان کی ہے، اور اللہ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا کہ میرا نبی آئے گا، اس کی مدد کرنا، نصرت کرنا۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ جو اللہ نے عالم ارواح میں بات کی ہے، یہ قرآن پاک کا جو تیسرا پارہ ہے، قرآن پاک کا پارہ نمبر 30، تیسرا پارہ 3، پارہ نمبر 3 جو ہے، پارہ نمبر 3 کا جو آخری رکوع ہے، آخری رکوع کی پہلی آیات آپ پڑھیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ اچھا، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ یہ عہد کب لیا؟ عالم ارواح میں، جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، نبیوں سے، کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس عظمت والا رسول تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہو، یعنی تورات، انجیل، زبور، صحیفے، ان تمام کے تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بات کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، اللہ نے فرمایا کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے، رسالت کی بات ہے، رسالت کا جلسہ تھا توحید کے جلسے کے بعد۔ اچھا، اللہ نے انبیاء کو حکم دے دیا، انبیاء کی روحیں موجود ہیں کہ ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا۔ بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے آگے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ یہ بات اللہ مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھ رہا، یہ بات اللہ انبیاء کی روحوں سے پوچھ رہا ہے، کیا تم نے اقرار کیا؟ تو اس پر میرا بھاری عہد تم نے قبول کیا؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، سب نے کہا انبیاء کی روح نے یا اللہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا۔ اب اللہ نبیوں کے روح سے اقرار لے رہا، لیکن بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے، پارہ نمبر 3 کا آخری رکوع کی پہلی آیت۔ آگے اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتا ہے کہ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، پھر اللہ فرماتا ہے پس گواہ رہنا، پس گواہ رہنا، اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔
اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہ میں ہوں. بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی, یہ آیات مکمل ہوئی. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اللہ فرماتا ہے پھر جو کوئی اس کے بعد عہد سے پھرا. عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو کہتے ہیں. جو اس وعدے سے پھرا وہی لوگ نافرمان ہوں گے. یہ بات اللہ نے مجھ سے اور آپ سے نہیں کی, انبیاء سے کی. اللہ نے انبیاء سے عہد لیا عالم ارواح میں. ایک توحید کے جلسے کے بعد یہ رسالت کا جب جلسہ تھا, بتانا مقصود کیا ہے؟ میلاد نبی کی شان بیان کرنا ہے, نبی کی عظمت بیان کرنا ہے, نبی کے صفات کمالات بیان کر رہے ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی یا نہیں کی؟ تو میلاد بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے, میلاد سننا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. تو میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب اللہ نے میلاد عالم ارواح میں منایا اپنے محبوب کی ولادت سے قبل انبیاء کی روح کو جمع کر کے. دوسرا یہ کہ آقا علیہ السلام جب منبر پہ جلوہ افروز ہوئے, صحابہ کرام کو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے پوچھا کہ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ من آنا میں کون ہوں؟ یہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ میں کون ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضور اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا. بہترین, یہ حضور اپنے خود بیان فرما رہے ہیں, ترمذی شریف میں آتا ہے اللہ نے مخلوق بنائی مجھے بہترین مخلوق میں رکھا. پھر اللہ نے اس کے گروہ بنائے مجھے بہترین گروہ میں رکھا. پھر اللہ نے قبیلے بنائے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر ان قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین گھرانے اور خاندان میں رکھا ہے. تو ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ میلاد نبی کی عظمت بیان کرنا ہے. تو یہ نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے منبر پہ جلوہ افروز ہو کر میرے آقا نے اپنا میلاد خود بیان کیا, اپنی شان خود بیان کی, اپنی عظمت خود بیان کی یا نہیں کی؟ مجھے آپ یہ بتاؤ کی یا نہیں کی؟ اور اب یہ کہنا کہ جناب صحابہ نے حضور کا میلاد کب منایا, اب ذرا میں یہ بھی رکھ لیتا ہوں. یہ اس لیے میں بار بار یہ وضاحت آپ کے سامنے کرتا جاتا ہوں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بھی میلاد بیان کیا اور صحابہ نے بھی حضور کا میلاد بیان کیا. اور جب میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں میلاد حضور کی تعریف کا نام ہے, حضور کے ذکر کا نام ہے, میلاد اس چیز کا نام ہے. تو صحابہ کا سنیں. امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. فرماتے ایک دفعہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اصحاب کے حلقے سے میرے آقا کا گزر ہوا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر, آپس میں صحابہ کرام بات چیت کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے صحابہ کرام. میرے آقا کا گزر ہوا. میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے حضور کے بارگاہ میں عرض کیا ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی, ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر ہم یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا. یہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے. میرے آقا کا گزرو, میرے آقا نے باتیں سنی اور پھر اس کے بعد یہ مجلس ہو رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا با خدا, پھر حضور نے صحابہ کرام سے حلف اٹھوایا, حلف اٹھا کر بتاؤ با خدا تم اس لیے یہاں بیٹھے ہو. یہ حضور نے مجھ سے اور آپ سے بات نہیں کی, یہ صحابہ سے بات کی کہ اس لیے بیٹھے ہو. صحابہ نے عرض کیا با خدا یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اور اس کے بعد میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ جو تم سے قسم لی, حلف لیا, یہ کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں لیا تم سے, یہ بدگمانی کی وجہ سے بے اعتمادی کا معاملہ نہیں تھا, اس لیے لیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے, تمہاری یہ جو مجلس ہے, تمہاری یہ جو گفتگو ہے, آپس کی بات چیت ہے, اس کو دے کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہو, جب مصطفیٰ کا ذکر ہو اور صحابہ کی مجلس ہو اور فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے
کہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اللہ کو بھی پسند ہے۔ اب یہ بات سمجھیں محترم حضرات، تو یہ میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا میلاد بھی رکھ دیا۔ اس کے بعد اگلی بات جلوس کی بات آ جاتی ہے کہ جناب ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سنیں، یہ بخاری کے مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کے حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی مکہ پاک سے مدینہ پاک، اس موقع پر پتہ کیا ہوا؟ جب صحابہ کرام کو، مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، اس موقع پر تمام کے تمام لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب لوگ مدینہ سے باہر آ گئے میرے آقا کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دستاریں اتار کر اس کے جھنڈے بنا لیے، اور پھر وہ جو بچیاں تھیں، بچیوں نے دف بجائے۔ آپ جب جناب آپ مسجد نبوی شریف سے جب آپ مسجد قباء پیدل جائیں، میں گیا ہوں، تو رستے میں ایک جگہ وہ مکان ابھی تک موجود ہے جہاں پر بچیوں نے دف بجا کر میرے آقا کا استقبال کیا، طلع البدر علینا یہ کہا۔ اور حفیظ جلندری نے ایک شعر کی صورت میں اس کا ترجمہ کیا، یہ جو بچیوں نے دف بجا کر میرے آقا کا استقبال کیا، بچیاں کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یہ مکان اب تک موجود ہے، جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، جو بعد میں اللہ ان کو لے جائے، جب مسجد نبوی سے مسجد قباء جائیں گے، اس سائڈ پہ وہ مکان اب تک موجود ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ اب اس وقت تو مکان نہیں تھا جب حضور کا استقبال کیا گیا، اس وقت تو مدینہ کی جو آبادی تھی وہ تو حضور جب تشریف لائے، مسجد قباء کی بنیاد بھی حضور نے بعد میں رکھی ہے، لیکن پتہ چلا کہ شہر سے باہر آ کر بچیوں نے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے حضور کا استقبال کیا، اور جلوس کی صورت میں میرے آقا کو لے کر گئے، اور یہی نعرے تھے یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا محمدہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ محترم حضرات، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میلاد منانا شرک نہیں ہے، عالم ارواح میں اللہ نے میلاد منایا، میلاد منانا بدعت نہیں ہے، حضور نے اپنا میلاد خود منایا، صحابہ نے میلاد منایا، اور بچیوں نے یہ جلوس کی بات بھی میں نے کر دی۔ اب جناب پھر بھی کوئی کہے، کسی کے دماغ میں نہ آئے، چلو دو چار دنیاوی مثالیں دے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں پر خوب چرچے کرو، خوب چرچے کو، یہ مطلق حکم دیا۔ بیٹا پیدا ہو خوشی کرو، گھر بناؤ خوشی کرو، گاڑی لو خوشی کرو، زمین لو خوشی کرو، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے مطلق حکم ہے۔ تو جب ہر نعمت پر آپ خوشی کرتے ہیں، اب ذرا آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کہاں ہے؟ میرے اور آپ کے بیٹے کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، ہماری گاڑیوں کا، بنگلوں کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا ہے۔ تو اللہ نے کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، ہاتھ پاؤں تمام نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے احسان ہی جتلایا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا مومنین پر، کہ جناب بہت احسان عظیم کیا۔ اور جب سب سے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ہو تو خوشیاں مناؤ، تو سب سے بڑا فضل میرے آقا ہے۔ تو محترم حضرات، آج ہم خوشیاں تو مناتے ہیں، پاکستان بننے کی خوشی بھی مناتے ہیں، قرآن کے نزول کی خوشی بھی مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم نبی پاک کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب میرے آقا کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تو وصال بھی 12 کو ہوا۔ میں عرض کروں گا پہلی بات یہ ہے، علامہ اشرف علی تھانوی جو ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں، ان کی کتاب نشر و طیب، اس میں لکھا ہوا کہ نبی پاک کی جو نبی پاک کا وصال ہے وہ 2 ربیع الاول کو ہوا، 2 ربیع الاول کو ہوا۔ اور ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 8 بھی ہے، 9 بھی ہے، زیادہ تر یہ ہے 12، پورا اجماع 12 پہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں 12 کو ہے، 9 کو ہے، تو 9 کو مناؤ، کسی صورت میں تو مناؤ، 8 کو مناؤ یار، باقی خوشیاں مناتا، نبی کی ولادت کی خوشی منانی تو ہے۔
ہم کہتے ہیں آپ 8 کو منا لو، 9 کو منا لو، ہم 12 کو منا لیتے ہیں، اس میں بات ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کہے جناب 12 وصال بھی ہے، 12 ولادت بھی ہے، تو حضور کی حدیث ہے جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، جمعہ کو حضور آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو پھر ہر جمعے کو غم مناؤ کیوں نہیں مناتے؟ اور جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ کہنا کہ جناب اسلام میں دو عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو 48 جمعے تو سال میں آ جاتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جو دسترخوان اترے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ جب دسترخوان آسمان سے اترے وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے، اور جس دن دسترخوان اترے جس پہ آپ کھانا رکھ کر کھائیں وہ عید کا دن بن جائے، اور جس دن مصطفیٰ کی ولادت وہ عید کا دن نہ بنے، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے ہمیں ساری عیدیں ملی ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ نبی پاک ہر سال پیدا نہیں ہوتے، ہر سال خوشی کیوں کرتے ہو؟ پاکستان ہر سال نہیں منتا، ہر سال 14 اگست کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، ہر سال کیوں خوشی جشن قرآن مناتے ہو؟ بچہ ہر سال پیدا نہیں ہوتا، ہر سال سالگرہ کیوں مناتے ہو؟ محترم حضرات، یہ تمام وہ اعتراضات ہیں، اگر ہم ان کے جوابات نہ دیں، یہ جو نئی نسل ہے ہماری، ان کے دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہی نہیں ہے، تو وہ میلاد نہیں مناتے، تو ہم بغیر کسی پر کیچڑ اچھالے، کسی کا نام لیے بغیر، کسی پر الزام تراشی کیے بغیر، جناب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ایمانی فریضہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے حوالے سے ہم یہ بات کریں، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ تو محترم حضرات، ابو لہب کافر تھا، اس نے حضور کا میلاد منایا، جانی دشمن تھا، جب مر گیا قبر میں اس کے عذاب میں کمی آ گئی، پیر کا دن جب آتا تھا اس نے اپنی لونڈی کو حضور کی ولادت پہ خوشی میں آزاد کیا تھا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ابو لہب دشمن، ہم نبی پاک کے امتی غلام، ابو لہب نے نبی سمجھ کر نہیں منائی خوشی، ہم نبی سمجھ کر مناتے ہیں۔ اگر ابو لہب نبی کی ولادت کی خوشی منائے، اس کو صلہ مل جاتا، ہمیں کیسے نہیں ملے گا؟ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم صاحب ہر سال میلاد کرتے تھے، ایک سال تک دستی آ گئی، چنے لیے میلاد کیا، نبی پاک رات میں خواب میں دیدار ہوا، دسترخوان لگا ہوا تھا، میرے آقا وہ چنے تناول فرما رہے تھے، اس سے پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اخلاص چلتا ہے، محبت چلتی ہے۔ اگر آپ نبی کا پاک کا میلاد ضرور کریں، اگر آپ بیل ذبح کر سکتے ہیں بیل ذبح کریں، بکرے ذبح کر سکتے ہیں بکرے ذبح کریں، مرغی ذبح کر سکتے ہیں مرغی کریں، ٹافیاں تقسیم کریں، پانی پہ بیٹھ کر نعت میلاد کیا ہے؟ نبی پاک کی تعریف ہے، سورہ کوثر کی تلاوت کریں، 2 شعر پڑھیں اور صلاۃ و سلام پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی یہ جو رات آتی ہے، یہاں تک تاریخ میں لکھا ہوا ہے 4:20 پہ آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، 4:20 پہ۔ تو اس لیے جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کے پیش نظر، کیونکہ گھڑی کا 1 منٹ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، اس لیے آپ کیا کریں، صبح کے 4 بجے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، 4 سے لے کر 4:30 تک آنکھیں بند کر لیں، سبز گنبد کا تصور کریں اور ڈوب کر پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ گھڑی، وہ منٹ، وہ سیکنڈ جس میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، وہ اسی درمیان میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا میں نے کوشش کی ہے کہ بھرپور طریقے سے میں آپ کو جواب اس کے حوالے سے جو اعتراضات پیش کروں۔ اب یہ چند اشعار میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مسئلہ جو میں بیان کرتا ہوں اس کی جگہ یہ اشعار سن لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی کل آپ تمام احباب نے، آج شام کو ہمارا میلاد ہے، ہم ایک محفل کا آغاز کر رہے ہیں، محفل پیغام مصطفیٰ، انشاءاللہ ہر مہینے انگریزی مہینے کے پہلے جمعے ہم کریں گے مغرب تا عشاء، لیکن اس کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ستمبر کا پہلا جمعہ ہے اور حضور کی ولادت کی رات ہے، تو وہ محفل انشاءاللہ میں کرواؤں گا، اس کے لیے ہم کسی سے چندہ بھی نہیں لیں گے، میں اپنے گھر سے انشاءاللہ اس کا اہتمام کروں گا، خوشی برضا الگ معاملہ ہے، ہم لیں گے کسی سے نہیں، اور مسجد کے فنڈ سے بھی نہیں کریں گے، تو اس میں آپ لوگوں نے حاضر ہونا، اس میں ذکر، فکر، درود شریف، ہم بہت کچھ انشاءاللہ اس میں کریں گے، اور آج پہلی محفل ہے، اور کل صبح انشاءاللہ آپ لوگوں نے 8:30 بجے پہنچنا ہے، 9 بجے ہمارا یہاں سے جلوس چلے گا،
اور روٹ سے ہوتے ہوئے مرکزی گراؤنڈ میں جا پہنچے گا۔ یہ اشعار سننے پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، ہر طرف صلی اعلیٰ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، پرچم دین محمدی ہو بلند، پرچم دین محمدی ہو بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، پاس رحمت کا خزانہ آ گیا، آج چمکا دو در و دیوار کو، آج چمکا دو، میرے آقا کی ولادت کی رات ہے، آج چمکا دو در و دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، میرے ہونٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ، ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟